احمد قادیانی وہ کلمہ گو تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود سب کہتے ہیں کافر۔ اسی طرح ابوبکر عمر کے اعمال ایسے ہیں جو ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی عالم آ جائے اس موضوع پہ پیرے سے مناظرہ کرے، میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا۔ سن یہ دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ مسلمان نہیں ہے۔ قسم سے کچھ آپ کے قسم سے کیا ثابت لا ہوتا الہ ہے؟ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن میرے سر پر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ او بھائی تم اپنے امام کی امامت تو اسلام ثابت نہیں کر سکتے، تم مجھے کافر بنا رہے ہو۔ منہاج الصادقین پڑھوں گا یار صاحب۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عابد علی ہے۔ جی عابد بھائی۔ آیت استخلاف آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں میں۔ جی سر۔ آیت استخلاف آپ کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق یہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ یہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ رشید 12ویں امام جب دنیا میں آئیں گے ان کی حکومت ہوگی، اس کے متعلق ہے۔ اس کے لیے اچھا، تفسیر قمی میں جو لکھا ہے نزلت فی قائم من آل محمد، یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جی 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 بالکل۔ اور تفسیر عیاشی اور تفسیر مجمل بیان میں امام زین العابدین سے جو روایت ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہے، یعنی یہ آیت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جی 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 جی، ان کی جو اللہ نے جو پوری زمین کی خلافت کا، پوری زمین پر حکومت کرنے کا جو وعدہ دیا ہے، وہ آج تک کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ اس مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ ہمارے 12ویں امام۔ جی ہاں۔ اچھا، تو اس پر میں آپ کا کچھ وقت لوں گا۔ جی سر، بات کریں۔ تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے میں۔ جی سر، بات کریں۔ ابھی جو آپ نے دعویٰ کیا کہ آیت استخلاف امام مہدی کے لیے نازل ہوئی تھی، اس پر آپ دلیل دیں گے قسم سے، اور میں دلیل دوں گا کہ یہ آیت، اس آیت سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو میں بھی قسم سے ہی دلائل دوں گا۔ قسم سے بات نہیں ہوتی ہے، قسم سے کچھ ثابت نہیں ہوتا بھائی، میں قسم کھاتا ہوں، قسم کوئی دلیل نہیں ہے بھائی۔ نہیں، قسم نہیں، قسم۔ کس سے؟ کون کیا چیز؟ قسم سے دلیل ہوگی، مسلمات قسم سے دلیل دیں گے۔ مخالف کے کتاب سے، مخالف کے کتاب سے۔ جی بسم اللہ۔ میں بھی اسی سے دلیل دوں گا، ٹھیک ہے جی بسم اللہ۔ 10 منٹ آپ بات کریں گے، 10 منٹ بات میں کروں گا۔ چلے آپ بات کریں، آپ بات اور کریں۔ اس کے علاوہ آیت استخلاف کے علاوہ کسی موضوع پر کوئی نہیں جائے گا، اور شکست کی صورت میں یعنی جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکا وہ مخالف کا مذہب قبول کر لے گا۔ اگر آپ میرے دلائل کو توڑ لا گئے تو میں شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے تمکین دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف و امن میں تبدیل کر دے گا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد جو ناشکری کرے وہی فاسق ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت میں لفظ منکم استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے تم میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحابہ سے خطاب کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ اور دوسرا ہوتا ہے حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، تو جو نماز پڑھے گا، حکم بجا لائے گا، وہ اجر کا مستحق ہوگا، اور جو حکم بجا نہیں لائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ ہوتا ہے حکم۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، تو جو روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ اجر کا مستحق، اور جو نہیں حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہاں پر وعدہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں خلافت دوں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ خالق کائنات کی بات 100% سچی ہوتی ہے۔ اور منکم لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حاضرین سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس طرح بھی وعدہ کر سکتا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں لفظ منکم استعمال اگر نہ کرتا تو آیت اس طرح بھی بن سکتی تھی، جس طرح
یہی آیت سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 9، فَضَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس میں لفظ منکم موجود نہیں ہے، وہاں پر منکم لفظ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ حاضرین سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں سے میں لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور ضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں دو الفاظ ماضی کے استعمال فرمائے ہیں، آمنو وعملو، جو لوگ وقت نزول آیت ایمان بھی لا چکے تھے اور نیک اعمال کر بھی چکے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ امام مہدی کے لیے نازل ہوئی آیت، امام مہدی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو امام مہدی کا آمنو اور عملو میں امام مہدی نہیں آتے۔ یہ دو ماضی کسی کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہ وعدہ ان سے ہے جو آمنو اور عملو دونوں کی مصداق ہوں گے، ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور نیک اعمال بھی کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو خلافت دوں گا، یعنی ان کی خلافت ظاہری ہوگی، کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہوگی، وہ خلیفہ کوئی چھپا نہیں ہوگا، ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے گزر چکے، جو پہلے خلفاء گزرے ہیں ان کی خلافت بھی ظاہری تھی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی چھپا ہوا خلیفہ نہیں تھا، اب بھی خلیفہ وہی ہوگا جو ظاہر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس دین کو، دینہم ان کے دین کو، یعنی جن کو خلیفہ بنائے گا ان کا جو دین ہوگا اس کو تقویت دے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد کن کے دین کو تقویت دی؟ مولا علی شیر خدا نے تو ساری زندگی تقیہ میں گزاری، تو جو جس دین کو تقویت ملی تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وصال شریف کے بعد، وہ خلفائے ثلاثہ کا دین تھا۔ بقول اہل تشیع حضرات متع کو حرام کیا گیا، تراویح جیسی بدعت قائم کی گئی، قرآن پارا پارا ہو گیا، شریعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سجدہ کا دروازہ گرا دیا گیا۔ یہ ساری جو ہے معذلہ غیر شرعی باتیں ان کی خلافت میں تھی۔ اگر ان کی خلافت غیر شرعی ہوتی تو ان کو تقویت نہ ملتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ہم تمکین دیں گے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کن کے دین کو تقویت ملی تھی؟ خلفائے ثلاثہ کے دین کو تقویت ملی تھی۔ یہ خلفائے ثلاثہ پر فٹ آتی ہے آیت۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ مہاجرین کے بارے میں ہے جن کو ہم تقویت دیں گے، زمین میں نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مہاجرین کون ہیں؟ جو جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کون مہاجرین ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں زمین میں خلافت بھی دوں گا اور تمہیں تمکین بھی دوں گا۔ آپ تو مولا علی شیر خدا کی خلافت کا خود انکار کر چکے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت مراد نہیں ہے بلکہ امام مہدی کی مراد ہے، امام مہدی کی خلافت مراد ہے۔ تو مہاجرین میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 41 میں جو مہاجرین سے وعدہ فرمایا ہے کہ الذین مکناہم فی الارض، ہم تمہیں زمین میں تقویت دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے، وہ مہاجرین کون سے ہیں؟ وہ مہاجرین بھی آپ نے بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی یہ خلافت کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو پہلے خوف میں زندگی بسر کر چکے ہیں۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم، ان کے خوف کو تبدیل کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے خوف میں زندگی بسر کر چکے ہیں، اس لیے ان کے خوف کو امن میں تبدیل کیا جائے گا۔ اہل تشیع حضرات کے مطابق یہ آیت مولا علی شیر خدا پر نہ فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی 12 ائمہ میں سے کسی ایک پر فٹ آتی ہے۔ کیونکہ اہل تشیع حضرات کا جو دین ہے وہ 90% تقیہ ہے، اور تقیہ چھپانے کو ہی کہتے ہیں، دین کو چھپانا ہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا۔ جب 90% دین کو چھپانا ہوا تو تقویت جس دین کو ملے گی ظاہر سی بات ہے وہ کوئی دوسرا دین ہے، یہ تقی والا دین نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے مولا ہمارے امر کو چھپاؤ اور ظاہر نہ کرو، اور ہمارے امر کو چھپائے گا، جو چھپائے گا اور ظاہر نہ کرے گا تو اللہ اس کو
دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا. اور اے مولا جو ہمارے امر کو ظاہر کرے گا چھپائے گا نہیں تو خدا اسے دنیا میں ذلیل کرے گا. جو عزت اس دین میں شیعوں کے دین میں عزت وہی ہے جو دین کو چھپائے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کے دین کو تقویت دوں گا. تو تقویت تب ہوگی جب وہ دین ظاہر ہوگا. جب چھپا ہوا دین ہوگا تو اس کو تقویت کیسے ملے گی؟ جناب والا یہ شیعہ حضرات کی بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر منہاج الصادقین. اس کے تحت اس آیت کے تحت شیعہ مفسر لکھتا ہے حق تعالی بوعدہ منا وفا نمود جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داش. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ پورا فرمایا. یہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت استقلال میں خلافت دینے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں سے پورا فرمایا اور عرب کے جزیرے اور کیسر و کسرا کو فتح فرمایا ان کے لیے. اب کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ روزہ کافی میں ہے انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر. فارس جو ہے کسرا حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. اصل شیعہ و اصول میں بھی لکھا ہے کہ کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا. کیسر و کسرا کو اسلام نے فتح کیا اور یہ حقیقت ہے کہ کیسر و کسرا کو عمر فاروق نے فتح کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت اسلامی خلافت تھی. اچھا تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں. ابتدائی مسلمان کون ہیں؟ آپ تو خود اس کا انکار کرتے ہیں. آپ کا وقت ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے میرے عزیز میرے بھائی. ابھی آپ سے سوال یہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس آپ نے تفسیر نمونہ دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ تو چٹھی سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے چٹھی سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس تفسیر نمونہ ہے؟ جی ہاں. دکھائیں، وہ دکھائیں کیمرے کے سامنے. اس وقت نہیں ہے نا، اس وقت منہاج آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تفسیر نمونہ میں یہ جملے کیوں نہیں لے کے آئے پروگرام میں؟ جی ہاں. ابھی میں بھیجوں واٹس ایپ پہ آپ کے پاس. نہیں واٹس ایپ پہ نہیں بھیجو. نہیں آپ کے پاس خود کتاب ہے، آپ نے کہہ رہے ہیں کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ادھر کیوں نہیں لے کے آئے بھائی؟ جی ہاں اگر دکھا دوں تو منہاج الصالحین آپ کے پاس ہے، حوالہ بھی جی ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے منہاج الصالح منہاج الصادقین. جی ہاں اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے. اچھی بات ہے عزیزو. ان کے میں نے پڑھی ہے نا خود. میرا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. سب حوالے آپ کے غلط، سب آپ کے جتنی باتیں کہی نا سب کے سب غلط ہیں، سوائے آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ آیات صحیح ہیں، لیکن جتنی باتیں کی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں. اب غلط ثابت کرو میں شیعہ ہو جاتا ہوں. ابھی میں سب کے سب غلط ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تم ابھی سنتے جی میں ابھی شیعہ ہونے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ. آپ ثابت کریں غلط. مجھے نہیں لگتا کہ آپ شیعہ ہو جائیں گے. بہرحال ہم غلط ثابت کریں گے. پہلی بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے. نہیں ٹائم کا میں کیونکہ میں آپ سب کے نکات کے جواب دوں گا. ہو سکتا ہے مجھے زیادہ وقت لگے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کے نکات کا جواب دوں گا. نہیں آپ کوئی بڑے عالم نہیں ہیں. آپ عالم دین نہیں ہیں. آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم. آپ کا نام بھی مجھے نہیں معلوم. آپ عالم دین بھی نہیں ہیں. میں ٹائم لگا دیتا ہوں لیکن مجھے 10 منٹ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے. میں بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرے پاس حوالے بہت ہیں. او بھائی میرے پاس حوالے بہت ہیں. میں آپ کے ہر جملے کا او بھائی گل سنو. او بھائی پھر وقت ضائع نہ کرو. پھر میں خاموش آپ کی گفتگو کے درمیان میرے بیچ میں بات نہ کرو. 10 منٹ تو آپ کا پاس تھا نا میرے پہلے. نہیں میرے پاس دلیل بہت زیادہ ہے. میں آپ کے ہر جملے کے مقابلے میں 10 دلیل لے کے آؤں گا. تو لے کے آتے ہیں نا. آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لے کے آتے ہیں. نہیں اللہ یار. اچھا سنو او بھائی سنو پلیز. اچھا انہوں نے آیت کی تلاوت کیا. پہلی ان کی دلیل یہ ہے الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ منکم ہے، آپ میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہی مراد ہے. یہ ان کی کمال جہالت ہے. ان کے علماء بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے. پاکستان کے بعض خطبان ہیں، بعض انہوں نے نکات بنائے ہیں، بعض نکتے بنائے ہیں، وہ اپنے بیچارے نوجوانوں کو سکھا دیتے ہیں. یہ بیچارے خوش ہو جاتے ہیں قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ نمبر 22 میں فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ وہ اللہ ہے جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. او بھائی زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا، صرف ان موجودین کے لیے بنایا تھا اور صرف صحابہ کے لیے زمین کو فرش بنایا. اگر جہاں بھی کم کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، اس سے مراد صرف صحابہ ہے، آنے والے نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین دوسرے لوگوں کے لیے، جو چائنا میں لوگ رہتے ہیں، جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو بعد میں لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کے لیے زمین فرش نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے فرش تھا. اچھا
ملاحظہ فرمائیے ان کی جہالت کی دیکھیں کہ آپ کے علماء آپ کو کیا سکھاتے ہیں. ان پہ مجھے غصہ ہے, آپ پہ غصہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ قرآن مجید میں سورہ ہے, سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 168, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. زمین میں جو حلال ہے اس کو کھایا کرو, حلال طیب کو. شیطان کے قدموں پہ نہ چلا کرو. انہ لکم عدو مبین, شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کا دشمن ہے شیطان, یا میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے؟ قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کا دشمن ہے. لکم صرف صحابہ کے لیے, آنے والوں کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ سورہ مبارکہ بقرہ, ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ماہ رمضان میں روزہ واجب ہے, لیکن آپ میں سے جو مریض ہے, بیمار ہے یا سفر میں ہے, دوسرے روزہ نہ رکھے, دوسرے دن روزہ قضا کر لے. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا سب کے لیے؟ تو یہ جو آپ نے یہ ابس گفتگو آپ کے علماء نے آپ کو سکھائی ہے نا, اس نقطے کا جواب دے دو کہ لکم کا مطلب صرف موجودین کے لیے ہوتا ہے, آنے والوں کے لیے نہیں ہوتا. تو پھر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہم روزہ سفر میں کریں تو قرآن کی آیت ہمارے لیے نہیں, یہ صرف صحابہ کے لیے. قرآن مجید نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ, اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے, دوسروں کے یہ کوئی اس کا قائل ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. جو ماہ رمضان کو شہود کرے پائے, اس پہ لازم ہے کہ اس ماہ کو روزہ رکھے. آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے. تو یہ حکم صرف صحابہ کے لیے یا آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے؟ ہاں, لفظ کم آیا ہے تو یہ صرف صحابہ کرام کے لیے, دوسروں کے لیے. یہ پہلا نقطہ عزیزو, یہ بالکل بکواس ہے. خطاب اگر انتم کا ہے, کم کا ہے, یہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف حاضرین کے لیے ہو. اچھا, دوسرا میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیے, ان کا ادعا یہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ, یا مستقبل والوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جو اس زمانے میں آیا ایمان آ چکے تھے یہ ان کے لیے. اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام نہیں تھے. آیا یہ کہہ رہا وعد اللہ الذین آمنوا صیغہ ماضی, منکم وعملوا الصالحات صیغہ ماضی. تو یہ اس زمانے میں جو ایمان لا چکے تھے ان کے لیے, مستقبل والوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ کتنی کمال کی بیوقوفی ہے میرے صوفی بھائی. دیکھ لو سورہ مبارکہ بقرہ, سورہ مبارکہ بقرہ ملاحظہ کرو, آیہ نمبر ہے 25. مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت دے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں, ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے لیے جنت, ان باغ ہیں, درخت ہیں, ان درختوں کے نیچے سے نہر جاری. تو یہ صرف ان کے لیے ہے, یہ ان کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ بھائی صرف انہی لوگوں کے لیے, سب کے لیے. فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیہ نمبر 277. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں اور نماز کا اقامہ کیا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ لهم اجرهم, ان کا اجر ہے, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, خوف نہیں, حزن پہ نہیں. یہ صرف صحابہ کے لیے ہے یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے عمل صالح بجا لاؤ, ایمان بجا لاؤ, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے, تم نے نماز پڑھی ہے, تمہارے لیے آیت ہے, یہ بشارت ہے, یہ سب کے لیے. یہ پورا قرآن ان لوگوں نے کیا کیا, پورا قرآن کو تحریف کر دی بھائی. یہ سب صحابہ کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے وعدہ دیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لاتے ہیں, عمل صالح بجا لاتے ہیں, ان کے لیے اجر عظیم ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے. تو بہرحال اس کا قائل کوئی نہیں ہے. یہ بظاہر صیغہ اس کا ماضی ہے, لیکن اس کا معنی مستقبل ہے. اس کا معنی ماضی کو بھی شامل ہوتا ہے, مستقبل, جو بھی ایمان لائے, عمل صالح بجا لائے, پرانے زمانے کا ہو, اگر مستقبل کے زمانے کا ہو, ان سب کے لیے یہ آیات ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سب پرانے لوگوں کے لیے, نزول قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے, بعد میں نہیں ہے, لازمی بات ہے, سب کے لیے. تو یہ آپ کے نقطوں کا جواب. آپ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الْأَرْضِ, یہ ہے کہ ان کی حکومت ظاہری ہوگی, چھپی نہیں ہوگی. تو ہمارا بھی یہ کہنا ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ظاہری نہیں ہوگی, چھپی ہوئی نہیں ہوگی, اور العلن ہوگی. یہ تو آپ کا نقطہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ نے کیا کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّ, بھلے
لا يستخلفنهم في الارض کہ ان کی حکومت ظاہر. تو ہم نے کب کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جو ہے چھپی ہوئی ہوگی. سب لوگ جانتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے, بلکہ آپ لوگوں کے پاس احادیث بہت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ظہور کریں گے اور پوری دنیا کو دین اسلام میں داخل کریں گے. لا يستخلفنهم في الارض کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی کہ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ زمین میں ان کو خلیفہ بنایا جائے, میں یہ مطلب ہے؟ ملاحظہ فرمائیں, یہ شیعوں کی تفسیر ہے نہیں. الکشف والبیان عن تفسیر آیہ القرآن, تالیف الثعلبی, متوفا ہے یہ سنہ 427, بہت پرانے مفسر اور بہت ہی جلیل القدر مفسر. یہ جلد مجلد نمبر 19 سنہ 2015 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں, لا يستخلفنهم في الارض اي ليورثنهم ارض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكا وساستها وسكانها. کہ اللہ تعالیٰ عرب و عجم کے جتنے زمین سرزمین ہے وعدہ دیا ہے کہ ان کو اس کا وارث اور ان کا مالک بنائے گا. عرب تو ہمیں معلوم ہے, عجم کون ہے؟ عجم پوری دنیا عجم ہے, جتنے غیر عرب ہیں وہ سب عجم ہیں. یعنی پوری لا يستخلفنهم في الارض, یعنی پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے, پوری زمین کی خلافت عرب و عجم. آپ اپنے کتب لغت میں دیکھیے کہ عجم سے مراد فرس نہیں ہے یا صرف روم نہیں ہے, پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. تفسیر البغوی معالم التنزیل, ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی, مجلد نمبر 6, شاب دار طیبہ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, لا يستخلفنهم في الارض وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. لا يستخلفنهم سے کیا مراد ہے؟ اي لا يورثنهم ارض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكا وساستها وسكانا. کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے جس سے وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا, تو پوری زمین کا اس کو یہ آپ کے مفسر کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا يستخلفنهم في الارض. ارض اس میں عرب دیا جاتا ہے, عجم دیا جاتا ہے. ارض پوری زمین, الف لام الارض یعنی زمین. زمین میں لازم بات ہے کہ صرف عرب تو نہیں رہتا ہے, عرب عجم دونوں رہتا ہے. چپ کرو ابھی چپ کرو. اچھا, جب یہ آپ کو سمجھ آئی, ملاحظہ فرمائی تفسیر روح المعانی, تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. آلوسی صاحب جو انتہائی کٹر انٹائی شیعہ مفسر ہے, متکلم بھی ہے, جلد نمبر 9, چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 393, سورہ نور. لا يستخلفنهم في الارض, لا يستخلفنهم اي يجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم, وخلفاء من الذين كانوا يخافون من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم ارضهم. والمراد بالارض على ما قيل جزيرة العرب. ارض سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا صرف جزیرۃ العرب ہے. ہم جانتے ہیں ارض سے مراد جزیرۃ العرب نہیں ہے, لغت میں جزیرۃ العرب کو صرف ارض نہیں کہتے. ارض سے کیا مراد ہے؟ وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام ما رآه عليه الصلاة والسلام من المشارق ومغاربها ففي الصحيح. دوسروں نے کہا کہ نہیں, ارض سے مراد مشارق و مغارب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا تھا. ففي الصحيح صحیح حدیث میں ہے, زویت لی الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتی ما زوی لی منها. زمین کو اللہ نے میرے لیے چھوٹا بنایا, دور کو قریب کر دیا. میں نے سب زمین مشارق و مغارب دیکھا ہے. میری امت کی بادشاہت جو بھی اللہ نے مجھے دکھایا اس تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث کون سی ہے عزیزو؟ لا يستخلفنهم في الارض. نہیں, ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ایک منٹ آپ نے نہیں, چپ, تم نے کتاب ایک بھی دکھایا نا, میرے پاس دلیل بہت. اس طرح نہیں ہوتا. نہیں, چپ کرو. میرا ایک حوالہ بھی غلط نکلے میں نکال لے گا تیار ہوں. ابھی بھائی صاحب میرے پاس دلیل بہت ہے, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اور چپ کرو, تم عالم دین ہو, تم عالم دین ہو, اصل تم عالم دین ہو. آپ کو بھیجا ہوں واٹس ایپ پہ اس کا. بھائی چپ کرو, میرے پاس موجود ہے منہاج الصادقین, میرے پاس موجود ہے, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں دکھا دوں گا. حوالہ پڑھیں, چلیں حوالہ پڑھیں, وہ حوالہ پڑھیں. پڑھ رہا ہوں میں ابھی, کیا کروں. آپ انٹرپٹ نہ کریں, حوالہ ہی پڑھ رہا ہوں, یہ حوالہ ہی ہے. سنن ابن ماجہ آپ کا پورا ہو گیا ہے پلیز. بھائی صاحب آپ کو 10 منٹ دیا نا, مجھے 10 منٹ سے زیادہ, میں نے شروع سے کہا تھا 10 منٹ سے, میں نے شروع سے کہا مجھے 10 منٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے. میں نے شروع سے, بھائی صاحب چپ کرو یا میں آپ کو میوٹ کروں. یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم آپ دیں گے جتنا دیر میں لوں گا. دیکھیں میرے عزیز, آپ کو کوئی نہیں جانتا, آپ کا نام بھی نہیں ہے, آپ کوئی عالم دین بھی نہیں ہے, آپ میرے برابر نہیں ہیں. کوئی مجھے لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کوئی برابر نہیں ہے. آپ اگر کوئی عالم دین ہوتے ہیں ہم ٹائم برابر تقسیم کر دیتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہے.
آپ کو کوئی جان آپ کی شکست بھی ہو جائے نا بالکل ابھی نہیں کاٹ ہوں۔ چپ کرو ابھی بات نہیں کرو سنو اگر آپ ابھی میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ ہار بھی جائے نا تو کوئی نہیں کہتا کہ اتنا بڑا مناظر ہار گیا ہمارا کوئی نہیں کہتا آپ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا نہ کہو کہ جتنا ٹائم تم لیتا اتنا ہی ٹائم مجھے دے دو مجھے بات کرنے دو مجھے بات کرنے دو کیا کہہ رہا ہے یہ شخص کیا کہہ رہا بھائی میں 2 مہینوں سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں آپ دے نہیں رہے آپ 2 مہینوں سے جناب والا کیوں آیت استخلاف سے ہر شیعہ بھاگتا ہے میں کیوں بھاگ رہا ہوں ہمارے پاس دلائل قاہرہ سے ثابت ہے کہ آیت استخلاف سے خلفائے ثلاثہ کی خلاف اوکے ابھی چلیں ٹھیک ہے بھائی صاحب میں آپ کو جانتا قیامت کی صبح کو تک چلیں جی آپ کو چل ابھی میں جواب دے دیتا ہوں بات سنو مجھے میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا نا میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے ابھی اچھی بات ہے میں چپ میرا ٹائم شروع کریں ختم بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں میں مجھے پتہ بھی نہیں کہ تم نے کال کیا ہے میں اس سے بھاگ رہا ہوں 2 مہینے سے اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں اوکے صحیح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کال کرتے ہیں بہت سارے لوگ ویڈیو کال کو آپ پریفرنس ترجیح دیتے ہیں نا ویڈیو کال بھائی صاحب چپ کرو اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ سے بھاگ رہا ہوں یہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں بھائی آپ کوئی بڑے مناظر ہیں آپ کوئی مجھے یہ بتائیں ویڈیو کال کو آپ ترجیح دیتے نہیں دیتے آپ عالم دین ہیں آپ مجھے بتائیں عالم دین ہیں آپ ترجیح دیتے ہیں ویڈیو کال کو یہ بتائیں بالکل آپ عالم دین ہیں ویڈیو کال سے آپ عالم دین ہیں آپ کو کوئی جان آپ مشہور آدمی ہیں میں طالب علم ہوں آپ مشہور آدمی ہیں آپ مشہور آدمی ہیں مشہور آدمی ہیں جی ہاں شیعہ ڈرتے ہیں میرے نام سے ڈرتے ہیں بہرحال میں آپ کو نہیں جانتا ابھی دیکھو ابھی جو میں نے سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے سندھ میں کب کبھی تاری ہوتی ہے میرے نام سے اللہ یاری صاحب جس طرح آپ کب کبھی تاری ہو رہی ہے نا آیت استخلاف اچھی بات ہے ابھی جو ہے میں نے آپ کے کچھ نکات کا دیکھیں ابھی کچھ نکات آپ نے کہا تھا منکم ٹائم پورا ہو گیا ہے آپ کا ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں نا اس کا طریقہ ہوتا ہے اور بھائی میں ٹائم آپ کو دے رہا ہوں اور کب کبھی والے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں میں چپ کر رہا ہوں آپ مجھے بات کرنے دو پھر آپ بات کرو ابھی میں پورا ہو گیا اب میرا شروع ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے تم 10 منٹ آپ نے لے لیے نا آپ مجھے عرض کرنے دو پھر تم بات کرو دیکھو عزیزو یہ انہوں نے مجھے مزید بات کرنے نہیں دی ہے انہوں نے جو نکات اٹھائے ان سب کے جواب ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے ابھی یہ کہہ رہے تم چپ کرو میں چپ کر لیتا ہوں لیکن ان کو بات کرنے دیتا ہوں لیکن ابھی جو ہیں ابھی جو نکات ابھی چلے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان سے بھاگ جائیں انہوں نے کہا تھا منکم کا خطاب صرف صحابہ سے ہے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیا قرآن مجید میں کہ کیا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ خطابات بھی صرف صحابہ سے ان کا جواب سن لو پھر آپ نے کہا تھا آمنوا وعملوا الصالحات یہ صرف صحابہ کے لیے اس زمانے میں جو لوگ ایمان یہ دوسرے سورہ جتنے آیات میں نے پڑھے ان آیات کو ایک پڑھ لیں ان کے ہمیں جواب دے دیں اس کے بعد مزید نکات پہ گفتگو ہوگی بسم اللہ چلو کوئی اور چیز کہہ دیا تو میں انٹرپٹ کروں گا بھائی اور فضول باتیں شروع کی نا دوسرے موضوعات تو میں انٹرپٹ کروں گا بسم اللہ اب اللہ یار صاحب نے تقریباً 15 منٹ لے لیے لیکن جو میں نے نکات اٹھائے تھے 10 منٹ میں تم نے مجھے روک دیا 2-3 نکات پر وہ بھی لا یستخلفنہم فی الارض اس کا بھی جواب دے دینا بھائی ان 3 نکات کا جواب دے دینا جی آپ کے کتاب سے دوں گا اور آپ کے معتبر کتابوں سے دوں گا ایک لفظ کا جواب دوں گا انشاءاللہ اور میرے ایک دلیل کا جواب انشاءاللہ شیعہ مذہب کے پاس نہیں ہے ابھی تم ان 3 نکات کا جواب دے دینا پھر آگے جو نکات کا جواب پتہ چلے گا کس کے پاس جواب ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم اس منکم سے صرف اور صرف حاضرین مراد ہیں یہ میرا جملہ آپ دکھا دیں آپ نے یہی کہا تھا منکم سے صرف اور صرف تو پھر آپ نے استدلال کیوں کیا کس سے مراد صحابہ ہیں سنیں تو صحیح تو پھر یہ نہ کہتے کہ صرف حاضرین مراد ہیں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے نسلوں میں سے اس کا مصداق موجود ہو کیوں رہے ہیں شیعہ حضرات اسی طرح مجھ سے بھاگتے ہیں جناب والا آپ سنتے کیوں نہیں میں نے کب کہا ہے کہ منکم سے صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں بعد میں آنے والے حضرات مراد نہیں اگر یہ نہیں تو آپ کا استدلال باطل ہے نا آپ نے کہا امام مہدی علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے آپ نے کہا امام مہدی علیہ السلام مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ بھی ان کی پیدائش نہیں ہے ضائع مت کریں آپ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ دوبارہ لگائیں مہربانی کر کے میرا ٹائم دوبارہ لگائیں نہیں کیا ٹائم لگائیں کہ وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کیا منکم کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ تم میں سے بالکل منکم کا ترجمہ تو یہی ہے نا تم میں سے
تم میں سے تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اہل بیت نہیں تھے اس زمانے میں، آگے اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں نہیں تھے بھائی. ارے جناب سنے تو صحیح اللہ یار صاحب، ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، 7:30 گھنٹے ہو گئے ابھی میرے پروگرام کے 7 بجے 7 گھنٹے 36 منٹ ہے بھائی. بیچ مت بولے، ٹائم میرا دوبارہ سٹارٹ کریں. آپ نے کہا کہ چیز کیا ہے کہ آپ کے لیے ٹائم استعمال کریں، اس طرح سٹارٹ کریں. بیچ میں بات کر کے بھاگ رہے ہیں آپ نے کہا کہ اس وقت ائمہ اہل بیت نہیں تھے کیا؟ میں نے کب کہا کہ وہ نہیں تھے؟ میں نے کب کہا کہ وہ مخاطبین نہیں ہیں آیت کے؟ آپ نے خود ان کو نکال دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اس آیت سے صرف اور صرف امام مہدی مراد ہیں. تو اس وقت جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جو اہل بیت موجود تھے ان کو تو آپ خود شیعوں نے نکال دیا ہے بھائی صاحب. سنیں، بیچ میں مت بولیں، اپنی باری میں بات کریں پلیز پلیز پلیز. میں نے کہا کہ منکم اس کا ترجمہ ہے تم میں سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کن کو کہہ رہا ہے تم میں سے؟ تو امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں بھائی. خاموش خاموش اللہ یاری صاحب، اللہ یا صاحب، تم وقت ضائع کر رہے ہو، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دوسرے نقطے کی طرف چلے جاؤ. ہاں میں نے کہا کہ تم میں سے یعنی تم اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام، واضح ہے بھائی. تو اس وقت بیچ میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ بیچ میں نہ بولیں. آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی نا، آپ اپنے بڑے عالم کو لے کے آئے تاکہ وہ سب گفتگو ہو. میرا جناب والا میرا استدلال آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منکم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد حاضرین ضرور بضرور ہوں گے. یہ دنیا کی کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ سیگے تو حاضرین کے استعمال کیے جائیں لیکن حاضرین میں سے کوئی ایک بندہ بھی مراد نہ ہو. بھائی آپ نے کہا کہ اس آیت سے صحابہ اسی امت سے تھے، کسی اور امت سے تھے؟ صحابہ اسی امت سے تھے، کسی اور امت سے نہیں. وقت ضائع کر رہے ہو بھائی. دیکھیں ابھی 8 گھنٹے بجنے والے ہیں میرے پروگرام کا. میں جس طرف جا رہا ہوں وقت ضائع کر رہے ہو تم ہمارا. آپ کو بند گلی میں بند کر رہا ہوں میں، اس لیے آپ نہیں سن رہے. رب کعبہ کی قسم، شیعوں کو کب کبھی تاری ہوتی ہے مجھ سے بات کرنے میں، جس طرح آپ کو کب کبھی تاری ہو رہی ہے. آپ کی جہل سے ہمیں کب کبھی ہو رہی ہے، آپ کی جہل سے کب کبھی ہو رہی ہے. کب کبھی ہو تو رہی ہے نا کہ ہمیں الف بے اس شخص، یہ شخص ہمیں اس کو چھوٹا بچہ ہے نا اس کو سکھا رہا ہے الف بولو، الف بولو، الف وہ کہہ رہے نہیں الف. تو ہمیں کب کبھی تو ہوتی ہے نا، اسے ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کمپنی میں جب بات نہیں آ رہی نا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو امام مہدی علیہ السلام اس امت سے نہیں ہے، اس امت سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے. جب آیت نازل سنیں تو صحیح، جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت امام مہدی موجود تھے؟ جی موجود تھے، جی موجود تھے، عرش میں تھے. شیعہ حدیث دیکھو نا، پہلی بات ہے یہ عرش والوں سے کتابیں، دیکھیں یہ عرش والوں سے کتابیں نہیں. بات سنو اچھی طرح سے سنو. پہلی بات ہے میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں ٹائم آپ کو دوبارہ دیں گے، کوئی بات نہیں. نقطہ سن لو، نقطہ سن لو، پہلے نقطہ سن لو، تمہیں پتہ نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ شیعہ کتب میں اور مخالفین کے کتب میں روایت بہت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے بنایا تھا. اور روایات میں بل اذا خذ اللہ من عالم ارواح کی بات نہیں ہو رہی نا یہاں، آدم ارواح کی ان سے پہلے ان کو بنایا تھا. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے عالم ارواح کی بات. او بھائی صاحب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے حضرت مہدی علیہ السلام. ہم مان بھی لیں کہ اس زمانے میں نہیں تھے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو اہل بیت میں سے نا. آپ فاطمہ، حسن، حسین، علی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ پاک تو ہے نا. آپ میں سے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں سے ہیں ان کو امام مہدی علیہ السلام کون کہتا ہے کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے اہل بیت میں سے نہیں ہے. آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ دیا ہے کہ زمین پر اس کو حکومت دیں گے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں سے ہے. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب ٹائم دوبارہ شروع کریں، مہربانی کریں. آپ کا ٹائم پوائنٹ آ گیا نا. اب ٹائم دوبارہ میں نے کہا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ صیغہ خطاب اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہ آمنو اور عملو میں آپ نے کہا کہ جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، کیا ان کے مصداق یا مخاطبین صرف اور صرف صحابہ ہیں؟ جناب والا میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ صرف اور صرف صحابہ مراد ہیں. میں نے کہا کہ صحابہ بھی مراد ہیں اور آنے والی امت بھی مراد ہے. جناب والا
صیغہ خطاب استعمال کر کے کبھی بھی حاضرین کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ یاری صاحب، مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ پوری کائنات کے شیعوں کو چیلنج ہے، کیا آپ اس سے خارج ہو جائیں گے؟ اور جو قیامت کی صبح کو پیدا ہوں گے وہ مراد ہوں گے؟ جو موجود ہیں اب اس دنیا میں میری چیلنج کے اولین مخاطبین وہ ہیں جو موجود ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی صاحب، کتاب اتقان میں بھائی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہیں آپ میرا سنیں، میرا سوال سنیں، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بھائی صاحب، آپ میرے سوال سنیں، سوال سنو پہلے دیکھو، کتاب برہان میں اور کتاب اتقان میں دونوں علوم قرآن پر ہیں، وہاں پہ ایک باب ہے انواع خطابات قرآن میں، کہ قرآن مجید میں کتنے انواع کے خطابات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ نے وہ انواع خطابات پڑھے ہیں قرآن مجید کے؟ یہ خطاب ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ کیا اس کا جواب لے لیں، کہ کیا خطاب عام ہو اور مقصود و مراد خاص ہو، اس سے مراد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے بتا دیں۔ جب کسی کو مخاطب کیا جائے، مخاطب کے صیغے استعمال کیے جائیں تو جن سے خطاب ہے کیا ان کو کبھی بھی خارج کیا جا سکتا ہے؟ اس کلام یہی آپ کی ناسمجھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جتنے خطاب ہیں اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے خطابات عام ہیں، اس کا مخاطب خاص ہے، میں آپ کو اس کے نمونے دکھا دیتا ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا کون ہے مخاطب؟ اس کا مخاطب اہل بیت علیہ السلام، مخاطب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، امام مہدی ہے صرف، آپ نے جس کو خلافت ملے گی، جس کو خلافت پوری زمین پہ ملے گی وہ اہل بیت علیہ، وہ امام مہدی علیہ السلام، وہ اس وقت تھا ہی نہیں تو مخاطب کیسے تھا؟ تو مخاطب میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نہیں تھے، یہ امت نہیں ہے، اس امت میں سے دیکھو ان کو خلافت ملی نہیں، جن کو خلافت ملی ہے ان سے خطاب نہیں ہے، اور جن سے خطاب ہے ان کو خلافت نہیں ملی، خلافت نہیں ملی ہے۔ ابو بکر عمر کو خلافت زمین کی نہیں ملی ہے، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اچھا سنیں اس کا حوالہ سنیں، اس کا جواب سن لیں آپ۔ منہاج الصادقین آپ کی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب، حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نمود، جزائر عرب و دیار کسرا و بلاد روم و عیسیٰ ارزانی داشت، کیسر و کسرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح کیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ آیت استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، آپ کا مفسر کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، اور کیسر و کسرا کو فتح کیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ اس آیت میں جن خلفاء سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے اس نقطے تک میں نہیں پہنچا، میں نے جن نکات کا جواب دیا اس کا جواب دے دو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھو بھائی صاحب، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا میں نے آپ کے دکھا دیے، صحیح حدیث دکھا دیا کہ اس سے مراد پوری زمین ہے، صحیح حدیث، اور باقی حدیث آپ نے مجھے دکھانے نہیں دیا، اس کا جواب دے دو۔ پوری زمین کی حکومت ان کو نہیں ملی ہے۔ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کی معتبر تفسیر سے دے رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین فرش بچھائی ہے، بطور فرش یہ زمین بچھائی ہے، تو کیا یہ فرش صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھی جن کے دور میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو میں نے کب کہا ہے کہ خطاب کا صیغہ جب استعمال کیا جائے تو صرف اور صرف وہ لوگ ہی مخصوص ہوتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میری تو مخصوص آگے والے بھی ہو سکتے ہیں نا، تو آگے والے ہو سکتے ہیں، خطاب میں آگے والے ہو سکتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، آگے والے مخاطبین کو سنیں، اہل بیت علیہ موجود نہیں تھے، ان کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت علیہ موجود نہیں تھے، کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کیوں خارج کر رہے ہیں آپ؟ مخاطبین کو کبھی خارج نہیں کیا جا سکتا، صیغے حاضر کے ہوں اور حاضرین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 اور 14,000 سال بعد میں جو بندہ حکومت کرے گا وہ بندہ مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطبی خطاب کسی کے کیوں استعمال فرمائے؟ یہ کسی بھی لغت میں نہیں ہے کہ خطاب صیغے تو خطاب کے استعمال کیے جائیں، لیکن مخاطبین میں سے ایک بندہ بھی مراد نہ ہو۔ ایک بات، دوسری بات، تفسیر منہاج الصادقین سے سنیں، تفسیر منہاج الصادقین، آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، سنیں تو صحیح، سنیں، یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، آیت استقلال سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیسر و کسرا کو فتح کرے گا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ وعدہ وہ ہے۔
اب آپ بتائیں کسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تفسیر نمونہ میں ہے کہ اس آیت سے بے شک اس آیت سے مراد ابتدائی مسلمان ہیں اور امام مہدی اس کا مصداق کامل ہے. یہ تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے یہ تفسیر مل کر لکھی ہے. تفسیر نمونہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق ابتدائی مسلمان ہے. اب آپ بتائیں ابتدائی مسلمان کون سے ہیں؟ اور اس لکھتے ہیں آگے اس آیت کا مصداق کامل امام مہدی ہیں، یعنی امام مہدی بھی اس آیت میں آتے ہیں اور ابتدائی مسلمان بھی اس آیت میں آتے ہیں. تو امام مہدی کو تو آپ نے لے لیا، لیکن ابتدائی مسلمان کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے؟ اور ابتدائی مسلمان صرف ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے آیت استخلاف سے صرف اور صرف امام مہدی کی خلافت مراد لی اور باقی 11 ائمہ کی خلافت کی خود آپ نے نفی کر دی. تو ابتدائی مسلمان کون ہوئے؟ اچھا کون ہوئے؟ خلفائے ثلاثہ ہی ہوئے. اوکے ابھی بات سنو، دیکھیں نہیں سنیں جنگ فارس میں جب مولا علی شیر خدا نہیں، آپ نے کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ نقطے کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کے مفسرین جب فرما رہے ہیں کہ جواب لے لیں، نہیں اجازت دیں میں آپ کو یاد دہانی تو کروں، تذکرہ کروں آپ کے نہیں سن لو. آپ کے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یا جزیرۃ العرب ہے یا صرف عرب کا ملک ہے یا عرب و عجم کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پوری زمین پہ میرا دین حاوی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ اس کو کیوں آپ نظر انداز کر رہے ہیں؟ بسم اللہ کرو. وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اتنے وعدے دیے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کیا تمام ادیان پہ ابو بکر عمر کے زمانے پہ اسلام حاوی ہو گیا؟ ابو بکر عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں کرسچینٹی، جوڈائزم اور ہندو وغیرہ یہ سب نابود ہو گئے. وعدہ جو وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں اس وقت پورے ادیان پہ جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ کس کے خلاف؟ اجازت دیں سوال کا جواب سنو، سوال سن لو پھر جواب دے دینا بھائی صاحب. اور رومیوں کو نابود حضرت عمر نے کیا ہے. بھائی صاحب سنو، یہ تمام ادیان سوال سنو پھر جواب دے دو. سوال سنو پھر جواب دے دو. یہاں پہ سپر پاورز کی بات نہیں ہو رہی، ادیان کی بات ہو رہی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. کہ جتنے ادیان ہیں یہ نابود ہو جائے اور ہر گھر میں کلمہ شہادتین پڑھا جائے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اس وعدے کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ابو بکر عمر کے زمانے میں یہ پیش آیا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں فرمایا کہ پورے زمین پر میری حکومت ہوگی، میری امت کی حکومت ہوگی، یا ابو بکر عمر کے زمانے. کیوں آپ اس کو خلط کر رہے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری زمین کے خلاف؟ اس نقطے کا جواب دے دو پھر میں آگے مزید چلتا ہوں آپ سے. جی اس نقطے کا جواب لے لیں، نقد جواب لے لیں، ٹھیک ہے. اب تفسیر نمونہ میں اسی کا جواب آپ کے 10 مجتہدوں نے مل کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے زمین میں؟ اس سے مراد پوری زمین نہیں ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. متن دکھاؤ ادھر، متن دکھاؤ. اس طرح ادعا کرنا کہ نمونہ کہہ رہا ہے. اور بھائی میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں، ان کو قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں. یہ اس کے مقابلے میں جواب سنیں نا، جواب سنیں. عالم کا قول، عالم کا اجتہاد، وہ بھی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. سننے کی آپ کو ہمت نہیں ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے. کیا پہلے خلفاء جو گزر چکے تھے ان کی خلافت پوری زمین پر تھی؟ ان کما استخلف، وہ طریقہ استخلاف کی بات کر رہا ہے، خلافت کی وسعت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. طریقہ استخلاف کہ اللہ نے جس طرح ان کو خلیفہ بنایا تھا. بہت اچھا نقطہ کا ذکر کیا آپ نے. ان سے پہلے اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا تھا؟ ان سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. آدم کیا نص سے بنے تھے یا شورا سے بنے تھے یا بیعت سے بنے تھے؟ اب آپ سنو جواب سنو. آدم علیہ السلام کی حکومت ساری زمین پر تھی. سنو سنو اچھی طرح سے. آدم علیہ السلام پہلی پوائنٹ کلیئر کریں. نہیں پہلی پوائنٹ کو کلیئر کریں. پہلی پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی حکومت پوری سمجھ گیا. سن لو اس کا جواب میں نے دے دیا. پھر آپ میں جب ختم ہو جائے میری بات تو آپ جواب دے دینا.
یہاں پہ وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جتنی میں نے، اللہ یہ تو نہیں کرا کہ جتنی میں نے خلافت پہلے والوں کو دی تھی اسے اتنا ہی خلافت میں اس امت والوں کو دی. اگر یہ ترجمہ ہے کہ خلافت کی وسعت، زمین کی وسعت کی بات ہو رہی ہے، اللہ وہ اقلیم کی مرضوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تو دکھا دو. قرآن یہ نہیں کرا. قرآن کہہ رہا جس طرح کما استخلف الذین من قبل، جس طرح پہلے والوں کو خلافت دی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر وسعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کیفیت اعطاء خلافہ، کہ جس طرح میں نے پہلے والوں کو خلافت دی. پہلے والے خلیفہ کون تھے؟ ایک ہے حضرت قرآن میں جو ایک خلیفہ ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے، معصوم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نص. ابو بکر عمر کی خلافت کو کوئی نص نہیں ہے. آیت پڑھیں. کون سی آیت پڑھیں؟ کون سی آیت پڑھیں؟ آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے نام موجود ہے آدم کا نام. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ. آیت پڑھیں. یا داؤد نام موجود ہے. جی داؤد ہے. داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. داؤد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. ہاں موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام کی بھی نصوص بہت زیادہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام. بھائی چپ کر پلیز بھائی، بات کرنے دو نا. آدم علیہ السلام کا نام موجود ہے، داؤد علیہ السلام کا نام موجود ہے. اب آیت پڑھیں امام مہدی کا نام موجود ہو. ٹھیک ہے اجازت دیں، بات کر لیں گے. تو پھر اس کے بعد کون ہے؟ ہارون علیہ السلام. یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تو میرا خلیفہ بن. تو جن لوگوں کی خلافت ہے، خلافت اللہ نے ان کو دیا ہے. خلافت اس سے پہلے والے لوگوں کو دیا، ان کی خلافت پہ تنسیس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خود مانتے ہیں کہ جس طرح خلافت ان لوگوں کو ملی ہے، یا بھی انہوں نے خود اعتراف کیا، ان کے نام ہونا شرط ہے. ابو بکر عمر کے نام پہ تو کوئی خلافت یہاں پہ آیا میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. مولا علی کی آیت پڑھیں. سن لیں بھائی صاحب، پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں کوئی اب یہاں پہ استدلال نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں. کما استخلف الذین من قبل، کہ اس سے پہلے والوں کو جس طرح خلافت دی گئی تھی اس طرح انہی لوگوں کو. ابو بکر عمر کی خلافت سیاست سے بنی ہے. ابو بکر کی خلافت سقیفہ بنی، نص سے نہیں بنی ہے. خود عمر کہتا ہے بیعت ابی بکر کانت فلتہ، بیعت ابو بکر غلطی تھی. خود عمر کہتا ہے لئن اترک فما استخلف الذی هو خیر منی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. عمر کی استخلاف جو ہے ابو بکر کی وصیت سے ہے، عثمان کے بھی دوسری طریقے سے. تو یہ لوگ انہوں نے ابھی خود کہا کہ ان کا نام امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے استدلال کے مطابق ان کا نام قرآن میں ہونا چاہیے. ابو بکر عمر کا تو کسی نص میں نہیں. امام مہدی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نام دکھاؤں. میں امام مہدی علیہ السلام کا نام آپ کو قرآن میں دکھاؤں. مولوی صاحب حروف سبع لے کے آؤ تاکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھاؤں. یہ ہنس رہا ہے. آپ کے متواتر احادیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. یہ اختلاف الحفاظ کی بات ہو رہی ہے. سب کو قرآن ہے، سب 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا. ٹھیک ہے نا؟ جب تمہارے بات کرنے نہیں قرآن میں نہیں ہے. بات سنو مجھے بات ختم نہیں ہوئی. جب دیکھیں ابھی نکات بہت سارے ہیں، میں آپ صرف ایک نکتے کی جواب دیں. جب آپ کے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ قرآن سے کسی طرح کا استدلال دلیل کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ 90% قرآن آپ کا محروق ہے. عثمان نے اس کو جلا دیا. بقیہ قرآن ہمیں دکھاؤ. قرآن وہ جو بکری کا گئی ہے، وہ بکری کا گئی ہے. قرآن جو بکری کا گئی ہے نا، وہ قرآن لے کے آؤ، وہ ہم دکھائیں گے. دوسری بات دیکھیں، دوسری بات سنو بھائی، سن لو پلیز سن لو. دوسری بات ہے آدم علیہ السلام کی خلافت پہ نص، داؤد علیہ السلام کی خلافت پہ نص، ہارون علیہ السلام کی خلافت پہ نص. کس نے کہا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتی ہے؟ کون کافر کہتا ہے کہ نص صرف قرآن ہوتا ہے؟ حدیث نص ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریف اسی طرح وحی ہے جو قرآن وحی ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. نص یہ نہیں کہ صرف قرآن ہو. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تم میرا جانشین بن. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہمارے پاس روایات ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اماموں کی امامت پر من جملہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پہ نص کیا ہے.
تو یہاں پر مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ مستخلف الذین من قبلہم، ابو بکر اور عمر کی خلافت میں، ابو بکر اور عمر کی وجہ اس خلیفہ بننے میں اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے میں کیا وجہ تشابہ ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ اس نقطے کا جواب دے دو۔ قرآن نے فرمایا کہ ان کی شباہت ہے، حرف کاف بیان شباہت کے لیے آتا ہے کہ جس کو یہ وعدہ ملا ہے اس کی خلیفہ بننے کا طریقہ شبیہ ہے پرانے والوں سے، آدم، داؤد اور ہارون علیہ السلام سے۔ ابو بکر اور عمر کی خلیفہ بننے میں شباہت اور آدم علیہ السلام کی خلیفہ بننے میں شباہت مجھے بیان کرو۔ اس سوال کا اسپیسیفکلی جواب دینا۔ جی بسم اللہ۔ کب کپے والے جواب دینا، کوئی اور چیز نہیں کہنا۔ اچھا، جو نکات میں نے اٹھائے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ نہیں، اب اگر تم چپ رہتے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ چپ رہو، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جواب لے لیں۔ ہاں جواب اب سنیں، آپ آرام کریں۔ نہیں آرام کیا کرنا بھائی، میں نے ابھی میری باری ہے کہ میں استدلال کروں۔ پہلا نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ ماضی کے سیغے استعمال نہیں، میرے اس نقطے کا جو سوال کیا اس کا جواب دے دو۔ نہیں، اسی نقطے کا جواب دے دو۔ وجہ تشابہ کیا ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت میں اور آدم کی خلافت میں، داؤد کی خلافت میں اور ہارون کے خلیفہ بننے میں، خلیفہ بننے کے طریقے میں کیا شباہت بتاؤ؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں میں بھی خلیفہ بناتا آیا ہے، جس طرح پہلے والوں جس طریقے سے ان کو بنایا تھا اس امت میں بھی اسی طرح سے بنائے گا۔ تو بتا دینا کہ آدم علیہ السلام جس طرح خلیفہ بنے ہیں اور ابو بکر جس طرح بنے ہیں، ان میں کیا شباہت ہے بتا